بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کربلا کا ایک اور دردناک واقعہ کہ کس طرح فوج یزیدی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کو شہید ہونے کے بعد پامال کرنے کی سازش کی، اور ابو الحارث شیر جو کہ تھا وہ آخر کون تھا، اور کس طرح اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کی۔ عمر بن سعد نے اپنے ساتھ والوں میں یہ منادی کی کہ تم میں سے کون کون لوگ اپنے گھوڑوں سے امام حسین علیہ السلام کو پامال کریں گے۔ چنانچہ فوج یزیدی سے 10 سوار تیار ہو کر نکلے۔ ان میں سے ایک اسحاق بن جویا تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی قمیص چھین لی تھی، دوسرا اخنس بن مرثد تھا، تیسرا حکیم بن طفیل سبنی تھا، چوتھا عمرو بن سبی سوادی تھا، پانچواں رجا بن منقد عبدی تھا، چھٹا سالم بن خیثمہ جعفی تھا، ساتواں صالح بن وہب جعفی تھا، آٹھواں واعظ بن نائم تھا، نواں ہانی بن شبیس تھا، اور 10واں اسید بن مالک تھا۔ ان سب نے اپنے اپنے گھوڑے لاش مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام پر دوڑائے۔ جسد اطہر اس درجہ پامال سمسپاں ہوا کہ آپ کی پشت مبارک اور سینہ اقدس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ اس کے بعد 10 کے 10 سوار ابن زیاد کے پاس پہنچے، اور ان میں سے ایک سوار اسید بن مالک نامی نے اترا کر کہا کہ اے امیر، ہم نے تیرے حکم کی تعمیل کی۔ پہلے تو تیز رفتار گھوڑوں کی ٹاپوں سے نہایت سختی کے ساتھ فرزند رسول ثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کی پشت مبارک کو کچل ڈالا، اور اس کے بعد آپ کے سینہ اقدس کو پامال کیا۔ یہ سن کر ابن زیاد بولا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ارے ہم ہی تو وہ سوار ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے پشت امام حسین علیہ السلام پر دوڑائے۔ لاش امام حسین علیہ السلام کو اتنا روندا کہ آپ کے سینہ اقدس کی ہڈیوں کو گویا پیس ڈالا۔ اس وقت ابن زیاد نے حکم دیا، ان سواروں کو کچھ انعام دیا جائے۔ ابو عمر اور زاہد کا بیان ہے کہ ہم نے جب ان 10 کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب اولاد زنا تھے۔ یہ سب آخر میں مختار کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر ان کے بدنوں پر زندگی ہی میں گھوڑے دوڑائے، اور اس طرح اپنی سزا کو پہنچے۔ بعد شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام اشقیاء نے ارادہ کیا کہ حضرت کے بدن مبارک کو پامال کریں۔ جب یہ خبر جناب فضا نے سنی تو جناب زینب کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، اے خاتون معظمہ، جب سفینہ آزاد کردہ رسول خدا کی کشتی دریا میں ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرہ میں گئی تو اس جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا۔ اس شیر سے کہا کہ سفینہ آزاد کردہ رسول خدا ہوں میں، اور جب شیر نے آن حضرت کا اسم گرامی سنا، ہم کیا اور اسے اپنے ہمراہ لے کر راستے پر پہنچا دیا۔ اس نوا میں بھی ایک شیر رہتا ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر اس شیر کو خبر دوں کہ ان اشقیاء نے ایسا ارادہ کیا ہے۔ جناب زینب خاتون نے ان کو اجازت دے دی۔ جب جناب فضا اس شیر کے پاس پہنچی، کہا، اے ابو الحارث۔ شیر نے سر اٹھایا۔ جناب فضا نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ اشقیاء کل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ حضرت کے بدن مبارک کو پامال کریں۔ جب شیر نے یہ کلام سنا، قتل گاہ میں گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد مطہر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ جب دوسرے روز صبح کو اشقیاء اس ارادے سے قتل گاہ کی طرف گئے اور وہ حال دیکھا تو عمر بن سعد لائن نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، اس کو ظاہر نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ پس اشقیاء واپس چلی گئی۔